اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ محترم ناظرین، آج جو وظیفہ آپ کے ساتھ پیش کر رہا ہوں یہ اتنا پاورفل وظیفہ ہے کہ کسی بھی انسان کے دل میں آپ کے لیے گھر کر سکتا ہے۔ جو شخص آپ سے بات نہیں کرتا، آپ کی بات نہیں مانتا، وہ آپ کے بنا ایک منٹ بھی نہیں رہ سکے گا۔ سمندر پار بھی ہو تو یہ عمل مرتے دم تک اثر کرے گا انشاءاللہ۔ محترم ناظرین، یہ عمل کس کس کے لیے کیا جا سکتا ہے، اس کے کیا کیا فائدے ہیں اور یہ عمل کس نام سے جانا جاتا ہے، آپ یہ اچھی طرح جان لیں۔ سب سے پہلے یہ بات جان لیں کہ یہ عمل کس مقصد کے لیے کیا جا سکتا ہے۔ دیکھیے ناظرین، کسی انسان کے دل میں محبت پیدا کرنے کے لیے اس عمل کو کیا جا سکتا ہے۔ کسی انسان سے اپنی بات منوانے کے لیے اس عمل کو کیا جا سکتا ہے۔ کسی انسان کو اپنا فرما بردار، اپنا مطیع کرنے کے لیے اس عمل کو کیا جا سکتا ہے۔ دشمن سے چھٹکارا پانے کے لیے بھی اس عمل کو کیا جا سکتا ہے، اور دشمنی دوستی میں بدل جائے گی۔ یہ اتنا طاقتور اور اثر انگیز وظیفہ ہے۔ انشاءاللہ ناظرین، کسی کے دل میں محبت پیدا کر کے اس سے شادی کرنے کے لیے بھی اس عمل کو کیا جا سکتا ہے۔ اس لیے آپ سے درخواست ہے کہ ویڈیو کو آخر تک ضرور دیکھیے گا، کیونکہ یہ عمل نہ صرف محبت کے لیے بلکہ کاروبار میں بڑھوتری کے لیے، دوسرے کو اپنی بات بہتر انداز میں سمجھانے کے لیے، اگر آپ جاب کرتے ہیں تو اپنے سینئرز اور اپنے دیگر کلیگز سے اپنی بات منوانے اور ان کے دل میں اپنا گھر کرنے کے لیے بھی یہ عمل کیا جا سکتا ہے۔ اس کے علاوہ کوئی ایسا شخص جو آپ کی بات نہیں مان رہا، اس سے اپنی بات منوانے کے لیے بھی اس عمل کو کیا جا سکتا ہے۔ مختصر ناظرین یہ ہے کہ جو بھی آپ کا مسئلہ ہے، محبت کے حوالے سے کسی کے دل میں احساس پیدا کرنا ہے، اس سے اپنی بات منوانی ہے، دشمنی دوستی میں بدلنی ہے، اس کے دل میں محبت پیدا کرنی ہے، تو آپ یہ عمل کر سکتے ہیں۔ اس کا طریقہ ناظرین ابھی میں آپ کو ترتیب سے اور مکمل تفصیل سے بتاؤں گا۔ آپ نے بس اس ویڈیو کو اچھی طرح سے دیکھنا ہے تاکہ یہ عمل اثر کر سکے۔ اور ویڈیو باقاعدہ شروع کرنے سے پہلے آپ سے درخواست ہے کہ کمنٹ باکس میں یا اللہ یا رحیم یا رحمان مینشن ضرور کر دیجئے گا۔ ناظرین، آپ کو فائدہ ہو سکے، جیسا کہ میں نے آپ کو بتایا ہے کہ یہ عمل کن کن مقاصد کے لیے استعمال کیا جا سکتا ہے اور استعمال کیا جا چکا ہے، اب یہ جان لیں کہ یہ عمل کن لوگوں کے لیے کیا جا سکتا ہے۔ دیکھیے ناظرین، عورت اپنے شوہر کے لیے بھی اس عمل کو کر سکتی ہے۔ شوہر لڑتا ہے، جھگڑتا ہے، بات نہیں مانتا، آپ کو بات بات پر طعنے دیتا ہے، جو بھی آپ کا مسئلہ ہے، اس عمل کو کر کے اس کے دل میں محبت پیدا کی جا سکتی ہے۔ میری مائیں، بہنیں، بیٹیاں جو سسرال میں ہیں اور سسرال والے ان کی عزت نہیں کرتے، کام تو وہ خوب کرتی ہیں، سارا کچھ حق پہ ہوتا ہے، لیکن ان کی عزت نہیں کی جاتی، وہ اپنے سسرال کے لیے اس عمل کو کر سکتی ہیں۔ ناظرین، کوئی انسان ہے آپ سے روٹھا ہوا ہے اور آپ کی بات نہیں مانتا، وہ آپ کے پاس ہے یا آپ سے دور ہے، کہیں بھی ہے، آپ کی فون پر بات ہوتی ہے یا کبھی کبھی بات ہوتی ہے یا آپ سے بات ہی نہیں کرتا وہ شخص، تو آپ کا مسئلہ ہے محبت کے حوالے سے، تو دوسرے بندے کے دل میں آپ محبت پیدا کرنا چاہتے ہیں تو اس کو اپنا احساس دلوانا چاہیے۔ آپ چاہتے ہیں کہ وہ خود آپ سے بات کرے، خود آپ سے محبت کرے، احساس دلائیں مجھے تم سے محبت ہے۔ ناظرین، جو بھی آپ کا مسئلہ ہے پیار محبت کے حوالے سے، کاروبار کے حوالے سے، انشاءاللہ اس عمل کے ذریعے وہ حل ہو جائے گا۔ اگر آپ کے درمیان جھگڑے چل رہے ہیں اور کوئی ایسی بات آ گئی ہے جس کی وجہ سے لڑائی جھگڑے فساد ہوتے ہیں، آپس میں پیار محبت نہیں رہا، اس عمل کے ذریعے آپ میں پیار محبت پیدا کیا جا سکتا ہے۔ ناظرین، آپ نے کسی سے کوئی بات منوانی ہے، وہ آپ کی ساس ہے، والدین ہیں، آپ کے کلیگز ہیں، آفس میں آپ کے سینئرز ہیں۔ ایسا بعض دفعہ ہوتا ہے کہ والدین کسی بات کو لے کر ضد پر اڑ جاتے ہیں، لیکن والدین ہمیشہ اپنے بچوں کے لیے اچھا ہی سوچتے ہیں، مگر کہیں پر دیکھا گیا ہے کہ والدین بھی ضد پر اڑ جاتے ہیں۔ بچوں کو پتہ ہوتا ہے کہ جو کام میں کرنے جا رہا ہوں یا جا رہی ہوں وہ بالکل ناظرین حق پر ہے، لیکن والدین اڑ جاتے ہیں کہ یہ کام بس نہیں کرنا، تو اس عمل کے ذریعے آپ اپنے والدین سے بھی اپنی بات منوا سکتے ہیں۔
تو محترم ناظرین، آپ کا جو بھی مسئلہ ہو وہ انشاءاللہ یہ عمل کے کرنے سے حل ہو جائے گا۔ آپ کی اولاد آپ کی مطیع اور فرما بردار ہو جائے گی، دوست احباب میں آپ کی عزت بڑھے گی۔ ناظرین، یہ بھی دیکھا گیا ہے کہ آج کل اولاد والدین کی فرما بردار نہیں ہوتی۔ ان کے لاکھ سمجھانے پر وہ اپنے آپ میں ہی لگی رہتی ہے، موبائل میں لگی رہتی ہے، پڑھائی پر توجہ نہیں دیتی، ادھر ادھر کے کاموں میں لگی رہتی ہے، کھیل کود اور دیگر مشاغل میں مصروف رہتی ہے، ضدی ہے، روتی ہے۔ اس کے علاوہ ناظرین، آپ کے والد ہیں، کوئی آپ کا رشتہ دار ہے، تو محترم ناظرین، کسی بھی انسان کو فرما بردار بنانے کے لیے، اس سے اپنی بات منوانے کے لیے آپ یہ عمل کر سکتے ہیں۔ تو محترم ناظرین، اس عمل کا طریقہ کار جان لیجئے، آپ نے یہ عمل کیسے کرنا ہے۔ اس عمل کی ناظرین کچھ احتیاطیں بھی ہیں، آپ اچھی طرح سے جان لیجئے۔ کوئی آپ کا رشتہ ہے اور آپ کو لگتا ہے کہ وہ واقعی مجبور ہے، اس کے ساتھ کوئی ایسا مسئلہ چل رہا ہے، تو آپ اس کو یہ عمل بتا سکتے ہیں کہ میں نے کیا تھا، آپ بھی کر لو۔ مرد عورت کوئی بھی کر سکتا ہے، مرد عورت کے لیے کر سکتا ہے اور عورت مرد کے لیے کر سکتی ہے۔ عورتیں اس عمل کو اپنے خاص ایام میں بھی کر سکتی ہیں۔ اس عمل کو کہیں بھی بیٹھ کر کیا جا سکتا ہے، کوئی پابندی نہیں ہے۔ چارپائی پہ، مصلے پہ، کرسی پہ، خواتین کچن میں کام کرتے ہوئے بھی اس عمل کو کر سکتی ہیں۔ انشاءاللہ اس کا پورا اثر ہوگا۔ آپ اس عمل کو فجر، ظہر، عصر، مغرب، عشاء، تہجد کسی بھی نماز کے بعد کر سکتے ہیں۔ آپ کسی نماز کے بعد نہیں کرنا چاہ رہے تو آپ اس کے علاوہ بھی کسی بھی وقت میں کر سکتے ہیں جب آپ کو آسانی ہو۔ تو ناظرین، آپ نے سب سے پہلے تعوذ یعنی اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم اور تسمیہ یعنی بسم اللہ الرحمن الرحیم 7 مرتبہ پڑھنا ہے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ملا کر پڑھیں گے تو ایک شمار ہوگا۔ آپ نے 7 مرتبہ اس کو اس طرح پڑھ لینا ہے۔ اس کے بعد آپ نے ایک بار درود پاک پڑھنا ہے، چاہے مختصر درود صلی اللہ علی محمد پڑھ لیں یا صلی اللہ علیہ وسلم پڑھ لیں۔ اگر درود ابراہیمی پڑھ لیں تو عمل میں تاثیر زیادہ ہوگی۔ دونوں میں سے کوئی بھی مختصر درود آپ کمنٹ باکس میں بھی لکھ دیں اور ایک بار درود ابراہیمی میرے ساتھ مل کر بھی پڑھ لیں تاکہ ثواب ہو۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ محترم ناظرین گرامی، جیسا کہ میں نے بتایا کہ اس درود پاک کو آپ نے ایک بار ہی پڑھنا ہے اور اچھی طرح اور خلوص کے ساتھ پڑھنا ہے۔ اگر کوئی میرا بہن بھائی درود ابراہیمی نہیں پڑھنا جانتا، جو کہ بہت کم ہوتا ہے، تو آپ مختصر درود بھی پڑھ سکتے ہیں۔ اب ناظرین، اس عمل کا طریقہ کار اچھی طرح جان لیں۔ اب آپ نے کون سے کلمات پڑھنے ہیں، کیسے پڑھنے ہیں، یہ اچھی طرح سمجھ لیجئے۔ سب سے پہلے آپ یہ بات جان لیں کہ آپ نے اپنا مقصد اپنے ذہن میں رکھ کر ان کلمات کو پڑھنا ہے جو میں ابھی بتا رہا ہوں۔ جیسا کہ میں نے آپ کو بتایا، آپ کا کوئی بھی مقصد ہو سکتا ہے، تو جو بھی آپ کا مقصد ہوگا اپنی بات منوانے کے حوالے سے وہ ذہن میں رکھ کر آپ نے اس عمل کو کرنا ہے۔ ناظرین، آپ کے ایک سے زیادہ مقاصد ہیں تو کوشش کریں کہ ہر مقصد کے لیے الگ الگ مرتبہ یہ عمل کریں۔ ایک انسان کے لیے آپ ایک دفعہ عمل کریں گے اور دوسرے انسان کے لیے دوسری دفعہ عمل کریں گے۔ آپ نے اچھی طرح ناظرین دل پر ہاتھ رکھ لینا ہے اور اس کے بعد کوئی بھی میری بہن اور کوئی بھی میرا بھائی یہ عمل کرے تو طریقہ کار سمجھ لیں۔ ایک بار مثال کے طور پر سمجھاتا ہوں۔ دیکھیے، آپ کوئی مرد کسی عورت کے لیے عمل کر رہا ہے۔ مثال کے طور پر مرد کا نام عارف ہے اور عورت کا نام ہنا ہے۔ اب ناظرین، جو عارف ہے، جو کہ مرد ہے، وہ ایک بار اس عورت کا نام لے کر مثال کے طور پر ہنا، اس نے اپنے دل کے اوپر پھونک مارنی ہے، اپنے سینے کے اوپر پھونک مارنی ہے۔ ایک ہی بار نام لے گا اور ایک ہی بار پھونک مارے گا۔ پھر ناظرین اپنے دائیں ہاتھ کے اوپر اپنا نام لے کر 5 انگلی کے اوپر 5 بار کہے گا، عارف 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 عارف۔ اس طرح 5 بار ناظرین وہ کہے گا۔ پھر ناظرین آپ نے وہی ہاتھ سینے کے اوپر رکھ لینا ہے۔
اپنے دل کے اوپر رکھنا ہے اور آپ نے 70 بار کہنا ہے یا ودودو یا ودودو۔ ناظرین، جب تک آپ نے 70 بار نہیں کہہ لینا، آپ نے ہاتھ نیچے نہیں کرنا۔ بالکل ٹھہر ٹھہر کر تسلی کے ساتھ آپ نے یہ عمل کرنا ہے۔ انشاءاللہ وہ شخص آپ کی بات مانے گا، جو بھی آپ کا مسئلہ ہوگا وہ حل ہو جائے گا۔ ناظرین، اسی طرح عورتیں کریں گی۔ اگر کوئی عورت کر رہی ہے، کسی مرد کے لیے کر رہی ہے، تو ناظرین وہ بھی اسی طرح جو طریقہ آپ کو مثال دے کر سمجھایا گیا ہے، ایک بار ایک شخص کا نام لے کر، اس مرد کا نام لے کر اپنے سینے کے اوپر بھی پھونک مارے گی اور اپنے دل کے اوپر بھی پھونک مارے گی، اور پھر ناظرین اپنے دائیں ہاتھ کے اوپر 5 بار کہے گی، اس کو اپنے سینے کے اوپر رکھ لے گی اور 70 بار یا ودودو کہے گی۔ انشاءاللہ اللہ پاک کے حکم سے آپ کا کام ہو جائے گا، جو بھی آپ کا مسئلہ ہوگا وہ حل ہو جائے گا۔ جو شخص بات نہیں مانتا وہ بات مانے گا، جو شخص محبت نہیں کرتا وہ محبت کرے گا۔ اگر اولاد کے لیے کر رہے ہیں تو اولاد انشاءاللہ فرما بردار بن جائے گی۔ اگر کوئی والدین کے لیے کر رہا ہے اور کوئی بات منوانا چاہتا ہے تو انشاءاللہ اس کے والدین اس کی بات مانیں گے۔ یہ اگر کوئی شخص آپ کے پاس ہے یا دور ہے، انشاءاللہ یہ عمل کریں، چاہے وہ 7 سمندر پار ہو۔ ناظرین، آپ نے اس عمل کو کرنا ہے اور پورے یقین کے ساتھ کرنا ہے۔ اس کے بعد ناظرین آپ کہیں گے اللہ اکبر اللہ اکبر۔ ناظرین یہ بھی عمل کا حصہ ہے، آپ نے اللہ اکبر ایک مرتبہ ضرور کہنا ہے، انشاءاللہ آپ کا مسئلہ حل ہو جائے گا۔ اس کے بعد ناظرین آخر میں آپ درود پاک پڑھیں گے اور ایک ہی بار پڑھیں گے۔ تمام دوست نماز کا لازمی اہتمام کریں۔ اللہ پاک سے دلی دعا ہے کہ اللہ پاک میرا سنانا اور آپ کا سننا اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے، اور آپ جس مقصد کے لیے بھی یہ عمل کر رہے ہیں اللہ اس میں آپ کو کامیابی عطا فرمائے، آمین۔ تمام دوستوں سے گزارش ہے کہ اللہ کے 99 ناموں میں سے کوئی بھی ایک نام کمنٹ باکس میں ضرور لکھ دیں۔ اللہ آپ کا حامی و ناصر ہو۔ جزاک اللہ۔